السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ نون لیگ کی جو فرسٹریشن ہے وہ زیادہ انکریز ہو چکی ہے، لیکن ابھی جو لیاقت چٹھا صاحب کی طرف سے جو بیان آیا اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بعد میں ان کے پی اے کے گھر میں بھی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کا جو موبائل فون ہے اس کو بھی برآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے قریب ترین لوگوں کے گھروں پر چھاپے اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ایسا مواد موجود تھا جس سے وہ دھاندلی کو ثابت کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد جو ایک اور بڑی اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ضروری تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آتا اور پریس کانفرنس کرتا اور اس کے جو لگائے گئے الزامات تھے ان کا جواب دیتا، اور جو لیاقت چٹھا صاحب کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کو اکٹھا ہو کر پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی نہیں ہوئی۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی لیاقت چٹھا صاحب کے بیان کے بعد، جو ہے وہ نون لیگ سامنے آئی ہے۔ نون لیگ نے آ کر ان بیانات کو مسترد کیا، اور مسترد کرنے کے بعد یہ چیز شو کی ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کا قریب ترین ریلیشن جو ہے وہ تعلق ہے نون لیگ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف سے بڑا قریب ترین تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ پرسنل گرجز کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے لیاقت چٹھا صاحب کے بیان کو، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ خیر، ان کے منہ سے جھاگ نکل آ رہی ہے اور یہ بھی وہ کر نہیں سکے۔ ایک اور رپورٹ جو جاری کی گئی ہے، کہیں خفیہ رپورٹ ہے وہ، اس کے بارے میں بھی یہ سامنے آئی ہے یہ چیز کہ لیاقت چٹھا صاحب کی ایک خفیہ رپورٹ جاری کی تھی کسی ادارے نے، اور اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان کا حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ زیادہ قریب ترین تعلق ہے، اور لیاقت چٹھا صاحب نے اگر ضمیر کی آواز پر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر شاید وہ سٹینڈ بھی کریں۔ ان کو اس بیان کے بعد شاید اس کے جو کنسیکوینسز تھے ان کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کنسیکوینسز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن خیر، میں اس پر زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد شاید کہ لیاقت چٹھا صاحب اس چیز کو کورٹ میں ہی ثابت کریں گے، ابھی ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے۔ دوسری سب سے بڑی جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہمیشہ جب وہ جج تھے چھوٹے لیول پر، تو وہ جب بھی ان سے کوئی صحافی سوال کرتا تھا تو وہ اپنی زبان کو ہمیشہ بند رکھتے تھے، اس سے کسی طرح کے خیالات کا اظہار نہیں کرتے تھے، جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک جو جج کی ہونے کی حیثیت سے اپنا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب لیاقت چٹھا صاحب کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے بھی جو سامنے آ کر جو کچھ تردید کی ہے چیزوں کی، اور کچھ صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انٹرویو لیا وہاں پر ایک دو لوگ اور بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو آف کیمرہ جو چیف جسٹس صاحب کی گفتگو تھی اس سے یہی لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہے لیاقت چٹھا صاحب کے ساتھ۔ لیکن جب وہ آن کیمرہ آ کر انٹرویو دے رہے تھے تو اس میں انہوں نے مکمل طور پر جو اظہار کیا وہ لا تعلقی کا کیا۔ اس میں انہوں نے مکمل طور پر یہ شو کیا کہ وہ لیاقت چٹھا صاحب کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی جو ہے وہ پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، اور ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ادارے کے اوپر بات نہ آئے، اس ادارے کے سربراہ کے اوپر بات نہ آئے۔ لیکن دیکھیں ملک کے اندر کیا ہوگا۔ ملک کے اندر اکانومسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب اپنے جو ملک کے حالات ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں، باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حمزہ شہباز صاحب، مریم نواز صاحبہ کو ان کو اپنے جو گھر کے عہدے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ یہ گھر کی پارٹی ہے، وہاں پر عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہاں پر ان کو عہدے دے دیے جاتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر اپوائنٹ کر کے، تو پھر اس کے بعد ملک میں لوٹ کسوٹ کا ایک سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ لیکن خیر، اس کے اوپر بھی ہم کیا بات کریں، حکومت بن رہی ہے، بنے گی، اور ایسے تو سلسلہ ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ اس وقت اگر پاکستان کی جو توانا آواز ہے وہ عمران خان صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دو تین فیصلوں کی وجہ سے شاید کہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ملک کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ اس کا افسوس، اس کا دکھ، اس کا صدمہ جو پاکستانی عوام آج تک بنا رہی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب
کہ فیصلے جو کیے گئے بلہ چھینا گیا اور ان کو عمران خان صاحب کو بند کیا گیا، پھر ان کو نائل کیا گیا، یہ ساری چیزیں بڑی دکھ دہ تھی، جو ملک کے اندر بڑا نقصان ہوا، بڑا تباہی کی طرف ملک گیا، لیکن ابھی چیزیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ میچز کے اندر بھی نعرے لگ رہے ہیں کہ تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، ایسی صورتحال بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ پی ایس ایل کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ وہاں پر ایک اور نعرہ بھی لگتا ہے کہ مریم کے پاپا چور ہے، لیکن جو جمہوریت ہے ملک کے اندر، ملک کا جو سسٹم ہے وہ چلنے دیا جائے، جو بھی شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اس کو کرنے دیا جائے اور اسے پابند نہ کیا جائے۔ خدا را جو لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، ملک کے اندر بہتری کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی آواز کو دبایا نہ جائے۔ ہم نے مختلف جگہوں پر چھاپے مارے، سارا کچھ کیا، ریاست میں کی اداروں کو استعمال کیا، مشینری کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، ریاستی ادارے اینٹی ہو کر کام کرتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنا مومنٹم نہیں بنا سکے، وہ سوچ رہے تھے کہ وہ آئیں گے شاید کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ملک کے اندر بہترین طریقے سے الیکشن ہو اور الیکشن ہم جیت کر میدان میں آئیں گے، لیکن وہ ساری صورتحال تو خیر نہیں ہو سکی۔ نون لیگ جو ہے وہ تحفظات کا شکار ہی رہی ہمیشہ اور ہر جگہ پر ناکام ہوتی رہی۔ لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چند فیصلے ہیں جن کو میں چیدہ ہر ایک چیز جو ہے پوائنٹ آؤٹ کروں گا اپنے ویلاگز کے اندر، اور اس میں بتاؤں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے تھے وہ کس طرح ملک کو نقصان کی طرف لے کے جائیں گے، آگ کی طرف جھونکیں گے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے وہ فیصلے نہ آتے تو آج ملک پاکستان میں اتنی بے یقینی کی صورتحال نہ ہوتی، عوام میں اتنی فرسٹریشن نہ ہوتی۔ یہ چیزیں سیٹل ہوں گی، اس میں سال ڈیڑھ دو تین لگیں گے، لیکن اس میں وہ آدمی لایا جائے، وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آن کیا جائے، اس کو واپس لایا جائے، اس سے واپس کام کی لیا جائے، تب جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔ ادروائز یہ ملک کا نظام سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ اس کے سر کو قلم کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ملک کے اندر اس طرح کی فضا پیدا کر رہا ہے، اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، اور یہ جو بیانات نون لیگ دے رہی ہے یہ اچھے نہیں ہیں، کیوں کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، ہم اس کو مسترد ہم نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کو جو مینڈیٹ ملا وہ چوری شدہ ہے، جو سیٹیں ملی ہوئی ہیں وہ چوری کی ہیں، وہ چوری پکڑی جا رہی ہے، لوگ سامنے آ رہے ہیں، لوگ اپنے تائید میں بیان دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی تائید میں، اور بار بار یہ چیزیں ہو رہی ہیں، روز ایک نیا کٹا کھلا ہوتا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نئی نئی چیزیں سامنے لا رہے ہیں، تو خیر ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ خونی انقلاب ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، تو پھر شاید کہ یہ خون کسی نہ کسی طریقے سے رنگ لائے گا اور یہ ریاست کسی نہ کسی طریقے سے ایک ٹریک پہ آئے گی اور لوگ سرخرو ہوں گے اور ملک میں ایک بہترین ڈیموکریسی آئے گی۔ لیکن اس کے اوپر مزید جدوجہد ہوگی۔ کچھ ججز صاحبان جو ہیں وہ شاید کہ سوچیں گے اب کہ جو فیصلے انہوں نے دیے ہیں وہ کس طرح کے دیے ہیں، بینچز سوچیں گے، بینچ بنتے ہوئے فیصلے ہوتے ہوئے سوچیں گے، کیونکہ پہلے بڑا ملک کا نقصان ہو چکا ہے۔ لیکن اب جو عوام بیدار ہوئی ہے، سیاسی شعور بیدار ہوا ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے بیانیہ آیا ہے نیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، عوام کے ساتھ لبیک کریں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔